بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس بار جو سبق ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ سبق متعلق ہے تشبیہ تمثیل سے۔ یعنی کہ پیچھے ہم نے جو ہے تشبیہ کو پڑھا، تشبیہ کی جو اقسام تھی ان کو پڑھ لیا۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تشبیہ تمثیل۔ تو دیکھیے، تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تشبیہ تمثیل اور دوسری ہے تشبیہ غیر تمثیل۔ تو تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل کو کیسے سمجھنا ہے؟ تو میں عربی کی مثالیں تو آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا، اس سے پہلے میں اردو کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی مثال دیکھیے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس شعر کے اندر ہوا یہ ہے کہ میر تقی میر نے لب کو پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ مشبہ لب ہے اور مشبہ بھی گلاب کی پنکھڑی ہے، جو پتی جو ہوتی ہے جس کو ہم پتی کہتے ہیں۔ تو لب مشبہ اور پنکھڑی مشبہ بھی ہے۔ اچھا، وجہ شب کیا ہے؟ تو نازکی، وجہ شب نازکی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک چیز کو، ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے دی گئی۔ ایک طرف لب ہے اور دوسری طرف پنکھڑی ہے، تو لب کو پنکھڑی سے تشبیہ دے دی گئی۔ صرف اتنا یہاں پہ ہوا ہے۔ اب اس تشبیہ کو تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ اچھا، اس کے برخلاف آپ جو ہے اقبال کا یہ شعر دیکھیے۔ دراصل اقبال نے ایک دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں جو ہے دنیا کے مسائل سے اکتا گیا ہوں، اب مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں پر سبزہ ہو، ہریالی ہو، پانی بہہ رہا ہو اور کوہسار ہوں، پہاڑ ہوں، اس ٹائپ کی ایک نیچرل جگہ ہو، وہاں پہ مجھے پہنچا دے۔ تو اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ ایسی ہو کہ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، لفظ جیسے یہاں پہ موجود ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ مشبہ کون ہے اور مشبہ بھی کون ہے۔ تو آپ غور کریں گے کہ مشبہ یہاں پہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، صرف ٹہنی مشبہ نہیں ہے، یہ صرف پانی مشبہ نہیں ہے، یہ صرف ٹہنی کا جھکا ہوا ہونا مشبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک تصویر بنا رہی ہیں۔ آپ ذرا ایک تصور میں سوچئے کہ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کے ٹہنی، تو ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے کہ نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر جو ہے ٹہنی ہے، اور وہ ٹہنی پھول کی ہے، اور وہ ٹہنی جو ہے کبھی جو ہے کیا بولتے ہیں، اپنا سر جو ہے وہ پانی سے مس کرتی ہے، کبھی جھکتی ہے، کبھی اوپر ہوتی ہے، کبھی نیچے ہوتی ہے۔ تو پورا ایک منظر ہے، پوری ایک تصویر ہے نا؟ تو مشبہ جو ہے ایک تصویر ہے، ایک صورت ہے، کوئی پارٹیکولر چیز نہیں ہے، بلکہ کئی چیزوں سے مل کے جو ہے ایک تصویر بن رہی ہے، اور پھر وہ تصویر جو ہے مشبہ ہے، وہ صورت ایک مشبہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف مشبہ بھی کیا ہے؟ تو مشبہ بھی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ تو مثال کے طور پر کوئی خوبصورت شخص ہے اور وہ چہرے میں وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہو، تو یہ مشبہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے مشبہ بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی کہ صرف حسین یا صرف جو ہے آئینہ یا صرف جو ہے اس کا دیکھنا، یہ مشبہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک تصویر بنا رہی ہے، ایک صورت بنا رہی ہے، پھر وہ صورت جو ہے مشبہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ جو مشبہ ہے وہ ایک صورت ہے، اور مشبہ بھی جو ہے وہ بھی ایک صورت ہے۔ تو جب مشبہ اور مشبہ بھی صورت ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ جب ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی جائے تو اس کو تشبیہ تمثیل کہیں گے۔ اس کے برخلاف اگر صرف ایک یا دو چیزوں کو جو ہے دوسری چیز سے تشبیہ دے دی جائے اور اس میں ایک صورت نہ ہو، یعنی کہ کئی چیزوں سے مل کے جو ہے کوئی صورت نہ بن رہی ہو، کوئی پکچر نہ بن رہی ہو مشبہ، بلکہ ایک یا دو چیزیں ہوں یا تین چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تینوں چیزیں مل کر کوئی ایک تصویر نہیں بنا رہی، تو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پہ لب مشبہ ہے اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہے، اور وجہ شب جو ہے نازکی ہے۔ تو یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے، اور اس کے برخلاف یہ جو اقبال کا شعر ہے یہ تشبیہ تمثیل کی مثال ہے۔ تو اب یہ تو جو ہے اردو کی مثالیں ہو گئیں، اب میں اسی کو آپ کو عربی کی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں البلاغۃ الواضحہ کے اندر۔ اب آپ حضرات دیکھیے، یہ جو ہے البلاغۃ الواضحہ ہے، اور یہ تشبیہ تمثیل کا چیپٹر ہے۔
سب سے پہلے کی جو دو مثالیں ہیں وہ دو مثالیں تشبیہ غیر تمثیل کی ہیں، اور جو باقی کی مثالیں ہیں وہ تشبیہ تمثیل کی مثالیں ہیں۔ میں جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے، قال البحتری، بحتری نے کہا، هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا۔ ہوا یعنی کہ وہ، یعنی کہ ممدوح، وہ سخاوت، وہ جود و سخاوت کا سمندر ہے، وہ جود و سخاوت کا سمندر ہے۔ فازدد منہ قربن، تم اس سے زیادہ قرب اختیار کرو۔ تزدد من الفقر بعدا، تو غربت سے تم بہت زیادہ دور ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم اس سے اگر زیادہ قرب اختیار کرو گے تو تم غربت سے زیادہ دور ہو جاؤ گے۔ تو ہوا بحر السماح والجودی، وہ بحر جود و سخا کا سمندر ہے، سمح مانے سخاوت، تو وہ جود و سخا کا سمندر ہے۔ تو یہاں پہ ہوا مشبہ ہے، اور بحر جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، اور جود و سخاوت وجہ شبہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہوا مشبہ اور بحر جو ہے مشبہ بھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور جو ہے سمح اور جود یہ ادات تشبیہ ہے، تو یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے۔ وقال امرؤ القیس، امرؤ القیس نے کہا، کیا کہا امرؤ القیس نے؟ ولیل کموج البحر ارخا صدولہ علی بانواع الہموم لیبتلیا۔ میں سب سے پہلے کچھ الفاظ کی تشریح کر دیتا ہوں۔ لیل تو رات کو کہتے ہیں، موج سمندر کی لہر کو کہتے ہیں، ارخا یرخی مانے آتا ڈالنا، اور صدول صدل کی جمع ہے، اور صدل کہتے ہیں پردے کو، اور ہموم یہ ہم کی جمع ہے، ہم کہتے ہیں غم کو، اور لیبتلیا، ابتلا یبتلی کا معنی ہوتا ہے آزمانا۔ تو ولیل کموج البحر، بہت ساری راتیں سمندر کی موج کی طرح ہیں، بہت ساری راتیں سمندر کی موج کی طرح ہوتی ہیں، ایسے کر لیں، یا بہت ساری راتیں سمندر کی موج کی طرح تھیں۔ ارخا صدولہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنے پردوں کو مجھ پہ ڈال دیا، بانواع الہمومی، قسم قسم کے غموں کے ساتھ، لیبتلیا، تاکہ وہ مجھ کو آزمائیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری راتیں مجھ پہ ایسے ہی گزری ہیں کہ ان راتوں میں مجھے بہت زیادہ غم دیکھنے کو ملے، اور مجھے غموں کے ذریعے ان راتوں میں آزمایا گیا۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ لیل جو ہے مشبہ ہے، اور موج یہ مشبہ بھی ہے، موج البحر جو ہے مشبہ بھی ہے، یعنی کہ رات کو سمندر کی موجوں سے تشبیہ دی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پہ لیل مشبہ اور موج جو ہے مشبہ بھی ہے، رات کو جو ہے سمندر کی لہر سے تشبیہ دی گئی ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ تشبیہ بھی تشبیہ ہے غیر تمثیل ہے۔ اب آپ دیکھیے نیچے اگلے شعر میں، والماء یفصل بین ظہر الروض فی الشطین فصلا۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے الفاظ کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ماء آپ جانتی ہیں پانی کو کہتے ہیں، اور فصل یفصل مانے جدائی کرنا، روض مانے کیاری، جو پھولوں کی جو کیاری ہوتی ہے، تو بین ظہر الروض، پھولوں کی کیاری کے پھولوں کے درمیان، اور شط بولتے ہیں کناروں کو، جو نہر کا کنارہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے اس کو نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں، شطین، یہ شط کی جمع ہے، تثنیہ ہے، اور جو نہر کا کنارہ ہوتا ہے اس کو شط کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کے ترجمہ دیکھیں اب، والماء یفصل، اور پانی جدائی کر رہا ہے، بین ظہر الروض، کیاری کے پھولوں کے درمیان، فی الشطین، جو کیاریاں نہر کے دونوں کناروں پر ہیں، فصلہ فصل، تو پانی جو ہے وہ پانی فصل کر رہا ہے نہر کے دونوں کناروں پر موجود کیاریوں کے پھولوں کے درمیان۔ بھئی نہر کے دو کنارے ہیں، ادھر بھی پھولوں کی کیاری ہے اور ادھر بھی پھولوں کی کیاری ہے، اب بیچ میں جو ہے پانی کی نہر جاری ہے۔ تو یہ جو پانی کی جو نہر بیچ میں سے گزر رہی ہے، یہ پانی جو گزر رہا ہے، یہ پانی دراصل یہ جو دونوں طرف جو پھول نظر آ رہے ہیں نا نہر کے دونوں طرف، تو ان پھولوں کے درمیان فصل کر رہا ہے۔ کیسے؟ کبساط وشی، منقش بستر کی طرح، وشی مانے آتا نقش و نگار، تو کبساط وشی، نقش و نگار والے بستر کی طرح، یعنی کہ منقش بستر کی طرح، جردت اید القیون علیہ نصلا، کہ جس کے اوپر دیکھیے جرد جرد مانے آتا سوتنا، باہر نکالنا، اور قیون یہ قین کی جمع ہے، قین بولتے ہیں ہتھیار ساز کو، لوہار کو، اور نسل بولتے ہیں بلیڈ کو،
دیکھیے ایک تو تلوار ہوتی ہے، تو تلوار کے اندر ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جس کو دستہ کہتے ہیں، جہاں سے آپ تلوار کو پکڑتے ہیں، اور اس دستے کے اوپر جو لوہے کا جو حصہ ہوتا ہے بلیڈ، جس کو جو ہے پھل بھی بولتے ہیں اردو میں، اور کچھ لوگ انی بھی کہتے ہیں، تو وہ جو لوہے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو ہم انگلش میں بلیڈ بولتے ہیں، اور یہ زیادہ قابل فہم ہے، تو آپ بلیڈ ہی سے ترجمہ کر لیں، بلیڈ۔ تو کہہ رہے ہیں اس منقش بستر کی طرح جردت عید القیون علیہ، کہ جس کے اوپر ہتھیار سازوں کے ہاتھوں نے بلیڈ نکال کے رکھ دیا ہو۔ اب آپ غور کیجئے یہاں پہ ہوا کیا ہے۔ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف ایک صورت ہے، ایک تصویر ہے، وہ تصویر کیا ہے کہ بھئی نہر کے دونوں طرف جو ہے پھول ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، اور ان رنگ برنگے پھولوں کے درمیان جو ہے سفید پانی نیچے سے گزر رہا ہے نا۔ تو یہ جو ہے پھول ہوئے، کیاری ہوئی، پھر ان میں رنگ، ان کا جو ہے رنگا رنگ ہونا یہ چیز ہے، پھر پانی کا گزرنا ہے بیچ میں سے، تو یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک تصویر بنا رہی ہیں، ایک صورت بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو مشبہ ہے وہ ایک صورت ہے، ایسے ہی جو ہے دوسری طرف جو ہے ایک صورت مشبہ بھی ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو ہے ایک منقش بستر ہے، رنگ برنگا بستر ہے، اس کے جو ہے ہر طرف رنگ رنگ ہے، اور اس منقش بستر پہ جو ہے جو تلوار کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ بلیڈ وہاں پہ رکھ دیا۔ اب یہ جو بلیڈ جو رکھا ہے تلوار کا، تو یہ سفید سفید ہے، اور اس کے دونوں طرف جو ہے رنگا رنگی پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ بھی پوری ایک تصویر بن گئی ہے، بستر کے رنگا رنگ جو ہے وہ نقش و نگار، پھر اس میں بیچ میں جو ہے سفید کلر کی وہ بلیڈ، تو یہ ایک تصویر بنا رہی ہے۔ تو اوپر بھی ایک مشبہ جو ہے ایک تصویر ہے، اور نیچے بھی جو ہے مشبہ بھی ہے، وہ بھی ایک تصویر ہے، ایک صورت ہے، تو اس کو جو ہے تشبیہ تمثیل کہیں گے۔ آگے دیکھیے، میں بھی ایک مختصر تشریح کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ ہم بحث میں پڑھیں گے۔ نیچے دیکھیے، وقال المتنبی فی سیف الدولہ، متنبی نے سیف الدولہ کے بارے میں کہا ہے، یحز الجیش حولک جانبیہ کما نفضت جناحیہ العقاب، یحز الجیش حولک جانبیہ، لشکر تمہارے ارد گرد، حز یحز مانے آتا ہے ہلانا، حرکت دینا، جانب مانے آتا پہلو، تو لشکر، حول مانے ارد گرد، لشکر آپ کے ارد گرد اپنے پہلوؤں کو ہلاتا ہے، کما نفضت جناحیہ العقاب، جیسے کہ عقاب پرندہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ دراصل ایک طرف تو عقاب پرندہ ہے، اب ایک آپ ذہن میں ایک تخیل باندھیے کہ عقاب پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کے جھاڑ رہا ہے، جیسے آپ نے کبھی کبھی کبوتر وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ پر کھول کے جو ہے پر کو جھاڑتے ہیں، تو ایک طرف عقاب پرندہ ہے جو کہ اپنے پروں کو جھاڑ رہا ہے، اور دوسری طرف لشکر ہے، اور لشکر کے بیچ میں بادشاہ کھڑا ہوا ہے، لشکر کے بیچ میں بادشاہ کھڑا ہے، اور بادشاہ کے دونوں طرف جو ہے میمنہ اور میسرہ لشکر موجود ہے، وہ لشکر جو ہے حرکت میں ہے نا۔ تو ایک طرف جو ہے کیا بولتے ہیں بادشاہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی ارد گرد جو ہے لشکر ہے، اور لشکر حرکت میں ہے، تو ایک پوری ایک تصویر بن جا رہی ہے ان کی، اور بالکل یہی تصویر پائی جا رہی ہے کیا بولتے ہیں عقاب پرندے کے اندر بھی، کہ عقاب بیچ میں کھڑا ہے اور اس کے دونوں طرف پر ہے اور پروں کو ہلا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، وَكَأَنَّ الْهِلَالَ نُونُ لُجَيْنٍ غَرِقَتْ فِي صَحِيفَةٍ زَرْقَاء، گویا کہ چاند، نون ہلال بولتے ہیں جو پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ ہلال کہلاتا ہے، تو گویا کہ ہلال نون لجین، لجین کا معنی آتا ہے چاندی، تو گویا کہ چاند چاندی کا نون ہے، غرقت جو ڈوبا ہوا ہے، فی صحیفۃ زرقاء پیلے پیج میں، پیلے صفحے میں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک چاند ہوتا ہے، چاند، اور چاند جو ہے اس کے جو شیپ ہوتا ہے نا، چاند کا شیپ جو پہلے تاریخ میں جو آپ چاند دیکھتے ہیں اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ نیلے آسمان، اوپر نیلا آسمان ہے، اس میں چاند آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر نیلا آسمان، اس کے بیچ میں ایک چاند، ایک تصویر بن جا رہی ہے، اور بالکل یہی تصویر جو ہے ایسی ہی تصویر اس وقت بن جائے گی جب کہ ایک پیلا نیلا، ایک نیلا کاغذ ہو، اور اس نیلے کاغذ پہ ایک چاندی کا نون بنا کے رکھ دو، چاندی کا نون بنا کر رکھ دو، تو نیلا ورق، نیلا پیج، اس پہ جو ہے چاندی کا نون رکھا ہوا ہے، تو دونوں تصویر بن جائے گی نا، یعنی کہ آسمان میں جو چاند ہے اور وہ جو سفید چاند اور نیلا آسمان مل کے ایک تصویر بنا رہے ہیں، تو ویسے ایک تصویر بنی ہوئی ہے اس نیلے کاغذ پر رکھے ہوئے نون کے ذریعے بھی، جو کہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے تصویر ایک صورت مشبہ ہے، اور
اور کیا بولتے ہیں مشبہ بھی ایک صورت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ چاند چاندی کا نون ہے جو کہ ڈوبا ہوا ہے نیلے کاغذ میں، نیلے کاغذ میں۔ تو ایک طرف نیلا پیج ہے، نیلا کاغذ ہے جس میں جو ہے نون بنا ہوا ہے چاندی کا، اور دوسری طرف جو ہے ہلال ہے جو کہ آسمان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو مشبہ جو ہے ایک صورت ہے اور مشبہ بھی ایک صورت ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ جب کبھی مشبہ ایک صورت ہو اور مشبہ بھی صورت ہو اور وجہ شبہ بھی ایک صورت بن رہی ہو تو اس کو جو ہے تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ اور جب کبھی مشبہ اور مشبہ بھی ایک صورت نہ ہو بلکہ ایک یا چند چیزیں مل کے جو ہے مشبہ اور مشبہ بھی بنا رہی ہوں تو اس کو ہم تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔